سورہ کہف بھی مشہور صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا, جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت, ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو. اس میں دو بلکہ تین واقعات ہیں, دو تو بڑے ہی دلچسپ ہیں. پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے, جو کیا کیا انہوں نے, لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا, وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا. تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے, ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے, تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں. یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے. ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں, یہ بڑا مسئلہ ہے نا. تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں, یہاں سے نکلتے ہیں. اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا. اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے, تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. یہود و نصارہ تو جانتے تھے, ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا, تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا, بڑا دلچسپ واقعہ تھا. تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں, لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے. اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا, تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم, چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی, پناہ لی, وہاں بیٹھ چلے گئے ہیں, نیند آ گئی, سو گئے. ساتھ ان کا کتا بھی تھا. حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز, بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا روزانہ ایک قرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. ایک قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے, روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے, ضرورت کے لیے شکار کے لیے پال سکتے ہیں. غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے, غار کے کنارے پہ, وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھئی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھئی بندہ آیا ہوا ہے کوئی. تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا, سو گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال سوئے ہیں. کتنے؟ 309 سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو, تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا, روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی, تاکہ سورج کی جلن, سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے, لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. وہ کیا ہے, لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا, کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پھٹک نہیں سکتا تھا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے, غار میں جا کے ان کو نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا, وہاں حکومت کا کیا ہو گیا, بادشاہ مر گیا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی. کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں.
تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں. اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا, کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم, اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا, 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن, چھوڑو کیا کرنا ہے اس بحث. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ فلینظر ایھا ازکیٰ طعاما, دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ, کیونکہ وہ غیر مسلم ہے, پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے, تو حلال تلاش کرو. ولیتلطف, اور ذرا احتیاط سے جانا. لا یشعرن بکم احدا, کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں, چپکے سے جانا, رومال ومال ڈال کے, اور پتلی گلی سے راشن خرید کے, کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا, پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے, نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں, اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہٰذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آ جاؤ. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, وہ یہ کیا ہے بھائی, یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے, اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں, کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ, انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی, انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی, یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو, پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ, ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے, اور وہ بڑا ان کی جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے. اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. تو یہ مختصر واقعہ قرآن نے اصحاب کہف کا بیان کیا ہے.